بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر اقتدار کی اپنی نزاکتیں اور اسے چلانے والے ادارے سی ڈی اے میں ہر وقت ایسا کاروبار ہو رہا ہوتا ہے کہ کچھ کروڑ پتی بن رہے ہوتے ہیں اور کچھ پتی سے بھی فارغ ہو رہے ہیں۔ سب مال کا چکر ہے۔ سی ڈی اے کے موجودہ چیئرمین جناب کیپٹن ریٹائرڈ عثمان کچھ چیزیں ایسی کی ہیں جو اس ادارے کو درست کرنے والی۔ ابھی ایک فیصلہ ہوا ہے کہ سی ڈی اے بورڈ کے تمام ممبر اپنے ڈپارٹمنٹس میں فیصلہ کریں گے کہ وہ لوگ جو 3 سال سے ایک ہی سیٹ پر جمے بیٹھے ہیں، جو جمع بیٹھا ہے وہ کچھ کر بھی رہا ہوگا، تو وہ ممبرز اپنے شعبے میں یہ فیصلہ کریں گے کہ کس کو 3 سال کے بعد ایک سیٹ پر نہیں رہنا۔ سارے سی ڈی اے میں نہ تو فرشتے ہیں اور نہ ہی فرشتوں کا جو متضاد ہوتا ہے وہ ہے۔ اسی طرح ایم سی آئی میں بھی بہت کچھ تبدیل ہوگا، ہو رہا ہے، ہو گیا ہے۔ مثلاً گریڈ 19 کے ڈائریکٹر مسٹر اسد عباس کو میونسپل ایڈمنسٹریٹر ایم سی آئی لگا دیا گیا ہے، اور مسٹر آصف علی خان کو جو گریڈ 18 میں ہیں ڈپٹی ڈائریکٹر 1 لگا دیا گیا ہے۔ یہاں مجھے یاد آیا، اور یہ بات میں جناب کیپٹن عثمان کے لیے کہہ رہا ہوں، کہ سی ڈی اے میں بہت سارے لوگ انڈر انکوائری ہیں لیکن وہ پوسٹنگ بھی انجوائے کر رہے ہیں۔ کیپٹن صاحب سے میں یہ کہوں گا کہ وہ جو سی ڈی اے کا شعبہ ایچ آر ہے اس کی خبر لیں اور اس سے پوچھیں کہ اگر کسی کے خلاف انکوائری ہے تو وہ کب مکمل ہو جانی چاہیے تھی اور مکمل کیوں نہیں ہوئی، اور اس پر جو بھی ایچ آر کا سربراہ ہے اسے سزا دے دیں، اسے سیک کر دیں، کیونکہ وہاں یعنی ایچ آر میں نظام یہ ہے کہ سی ڈی اے کے جس ملازم کے خلاف انکوائری ہوتی ہے اس کی فائل چوری ہو جاتی ہے، اور فائل سی ڈی اے میں نہیں پڑی ہوتی، بلکہ میرا یار چودھری یاسین جب ایچ آر میں داخل ہوتا ہے
تو وہ فائل اس کے ہاتھ میں. کیسا؟ سی ڈی اے کی فائلیں کرپشن کی بنیاد پر انکوائریوں والوں کے گھروں میں ہی ہیں. وہ اپنی فائل خود رکھ رہے تھے. خدا جانے اس میں قصوروار کون ہے، لیکن کوئی تو ہے. اور اگر سی ڈی اے کا شعبہ ایچ آر ٹھیک ہو جائے اور اس کا ممبر چاہے، انچارج ممبر چاہے، تو سی ڈی اے سے سارے کرپٹ چلے جائیں گے اور ساری کرپشن بھی چلی جائے گی. سی ڈی اے میں ایک اور بات ہے کہ اگر کوئی بندہ کرپشن نہ کرے اور وہ رہنا چاہے تو اسے بہرحال نہیں رہنے دیا جاتا. میں نے آپ کو 2 تبادلوں کے بارے میں کہا ہے. آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے 2-3 کاغذ چل رہے ہوں گے جو تبادلوں ہی کے بارے میں. اس کا مطلب ہے تبادلوں کا جھکڑ چل پڑا ہے، چلتا رہے گا، اور پتہ نہیں اور کیا کچھ ہوگا. لیکن کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جن کے خلاف ایف آئی اے کی انکوائریاں ہیں، کیپٹن عثمان پوچھیں کہ اس میں سے کس کو پرائز پوسٹنگ ملی. بلکہ پوسٹنگ آرڈر سے پہلے کیپٹن عثمان جس کی بھی پوسٹنگ ہو رہی ہو اس کی فائل اپنے پاس منگائے اور اپنے پاس 3 مختلف لوگ جو ایک دوسرے کی ضد ہوں اس بات پر رکھیں کہ وہ 1-2 دنوں میں فائل کا مطالعہ کریں اور تینوں میٹنگ میں اپنی الگ الگ رائے دیں چیئرمین. تو پھر کیپٹن عثمان سی ڈی اے میں وہ کر سکیں گے جو وہ چاہتے ہیں. مثلا ان پوسٹنگ میں ایک پوسٹنگ ایسی دی گئی ہے جو متاثرین سے متعلق ہے، یعنی پلاٹو کا معاملہ ہے، گپلے کا معاملہ ہے. کیپٹن عثمان صاحب، میں پھر کہہ رہا ہوں، زور دے کر کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس فائلوں کی کیسی فہرست ہونی چاہیے، کس کس کے خلاف انکوائری ہے. پوسٹنگ تب ملے گی جب وہ انکوائری ختم ہو جائے. آپ یہ جو دستاویزات اس میں ہم دکھا رہے ہیں بار بار پوسٹنگ ٹرانسفر کی، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ شروع تو کام ہو گیا. یعنی یہ کیپٹن عثمان کا کریڈٹ ہے کہ انہوں نے کچھ تو کام شروع کیا، لیکن انہیں صحیح بریف نہیں کیا جاتا. آج اتنا، باقی پھر